الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 5واں پارہ اور چوتھی سورت، سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک عبادت فرض کی ہے جسے سب ہم روزے کے نام سے، صوم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ روزے کا مقصد بھی وہی ہے جو نماز کا مقصد ہے، اور نماز اور روزے کا مقصد صرف ایک نہیں ہے، بلکہ اگر شریعت کا آپ مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، تو آپ کو یہ بات معلوم چلتی ہے کہ جملہ عبادات کا، تمام عبادات کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور مقصود بھی ایک ہے، مطلوب بھی ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ایک ایسی عبادت فرض کر رہے ہیں کہ جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی محبت میں کچھ کمی آ گئی ہے، کہ اللہ نے کھانا پینا بند کروا دیا۔ ہماری تو زندگی کھانے پینے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اللہ نے کھانا پینا بند کرا دیا، اور ابھی تو موسم بڑا اچھا ہے، ہمیں روزوں کا اتنا احساس نہیں ہو رہا۔ گرمیوں کے روزے 14 اور 17 گھنٹے کے روزے، اس میں بھی اللہ روزے رکھواتا ہے نا، تو روزے کا تو اصل اس وقت پتہ چلتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی محبت میں کمی آ گئی ہے۔ دیکھیے، ماں کی بھی محبت ہے، آپ کو پتہ ہے ماں کی محبت ایسی ہے کہ وہ اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، وہ مار لے گی، ڈانٹ لے گی، باپ سے پٹائی لگوا دے گی، سب کچھ کر لے گی، لیکن جب ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا بچہ بھوکا ہے، تو بس وہ کہتی ہے بس کھانا کھلاؤ اس کو پہلے، اسی طرح یہ کھا لے، پیٹ بھر لے۔ اور اللہ کی محبت تو تمام محبتوں سے بڑھ کر ہے۔ اتنا چاہنے والا رب اپنے بچوں کو کھانے پینے سے کیوں روک رہا ہے؟ ان کو بھوکا کیوں رکھتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیے گا، اللہ کا اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، یہ اللہ کی عین محبت ہے۔ اس کو ایک مثال سے اگر ہم سمجھیں، کبھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، زیادہ ہی بیمار ہو جائے، اب تو وقت چلا گیا، پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، دوائی دے دی، گولیاں دے دی، کوئی سیرپ دے دیا، اور اگر دیکھا زیادہ طبیعت خراب ہے تو کہتے ذرا رکو، میں ابھی انجیکشن خود تیار کرتا ہوں۔ سب ہمارے بڑے بزرگ جانتے ہیں، وہ خود انجیکشن تیار کروا کے کمپاؤڈر سے، اور وہ لگوا دیا کرتا تھا، لو جی۔ تو بچے انجیکشن سے ڈرتے تھے، ہمیں یاد ہے، نہیں لگواتے بہت سارے بچے انجیکشن، لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں جی انجیکشن لگائیں آپ۔ بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ لگائیں، ہم اس کو پکڑیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں کو زور سے پکڑ لیتے ہیں، اس کو ہلنے نہیں دیتے، اس کے انجیکشن لگواتے ہیں۔ کڑوی کسیلی دوائی ہے، لیکن اگر ڈاکٹر نے تجویز کر دی اور کہا کہ بھائی یہ دوائی دینی پڑے گی، تو ماں باپ کو، چاہنے والے ماں باپ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بچے کو لٹا کر، جسے ہر وقت چومتے تھے، چاٹتے تھے، جس کی ہر خواہش پورا کرتے تھے، اس کو نیچے لٹا کر، اگر وہ نہیں پیتا اس کی ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کر، اس کے ہاتھ پکڑوا کر، اس کا سر پکڑوا کر، اس کا منہ بھینچ کر، اس کا منہ کھلوا کر، وہ چمچہ اس دوائی کا اس کے منہ میں ڈھیلتے ہیں اور پھونکے مار کر، اور کسی بھی طریقے سے وہ دوائی اس کے گلے کے نیچے سے اتارتے ہیں۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ یہ ماں باپ کی عین محبت ہے، یہ محبت میں کمی ہو گئی ہے، یہ عین محبت ہے۔ یہ جو روزے کا ٹیکہ ہے نا، یہ بھی بڑا پاورفل ٹیکہ ہے۔
پاورفل ٹیکا. جسم میں ٹیکا اس لیے لگوایا تاکہ مقصد حاصل ہو جائے, یہ بچہ بیماری سے صحت برو ہو جائے, صحت کی طرف چلا جائے, صحیح ہو جائے. اللہ کو بھی پتا تھا کہ میرے گناہگار بندے اور بندیاں وہ روحانی صحت سے نیچے آ کر وہ روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہوں گے. تو اللہ نے کچھ چیزیں اپنے بندوں پر بندیوں پر فرض کر دی کہ یہ تو دوائی لینی پڑے گی, اور یہ دوائی بہت اچھی دوائی ہے, اس سے فائدہ ہوگا, روحانی بیماریاں ختم ہوں گی اور تم روحانی صحت کی طرف واپس پلٹ جاؤ گے. اور روحانی صحت کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. اب ہر عبادت کو دیکھیں, ہر عبادت انسان کو, عبادت گزار کو تقوی تک پہنچانے والا کام کرتی ہے بس. اچھا, وہ انجیکشن, وہ دوائی از خود مقصود نہیں ہوتی, بلکہ وہ مقصد تک پہنچانے کا سبب, ذریعہ اور وسیلہ ہوتی ہے. اس کے بغیر مقصد تک چونکہ پہنچا نہیں جا سکتا, اس لیے وہ کمپلسری ہوتی ہے, وہ لازمی ہوتی ہے, وہ فرض ہوتی ہے, واجب ہوتی ہے. ڈاکٹر نسخہ لکھتے ہوئے کچھ دوائیاں انڈر لائن کر دیتا ہے, ٹک کر دیتا ہے, بھائی یہ ضرور دینا اس کو, یہ اس کو لازمی چاہیے. ہوتا ہے نا ایسا؟ تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں پر بندیوں پر فرض کر دی ہیں, اس لیے کہ بندہ ان دوائیوں کو استعمال کیے بغیر روحانی صحت کو حاصل کر ہی نہیں سکتا, اس لیے وہ فرض ہے. اور یہ اللہ کی عین محبت ہے. تمام عبادات کا مقصد, میں آیتیں پڑھوں گا, آپ توجہ رکھیے گا. سب سے پہلے ایک اللہ نے عام آیت ذکر کر دی, یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی, جو رب تمہارا خالق ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کا حکم اس لیے دے رہے ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. ہر عبادت کا مقصد اس آیت سے سمجھا جا سکتا ہے. اگر سے روزے کو الگ سے اٹھائیں تو اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام, یہ روزہ تمہارے اوپر اس کی فرضیت لکھ دی گئی ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے بھی بیمار آتے تھے, ان کا بھی علاج اسی طریقے سے ہم کرتے تھے. لعلکم تتقون, یہ دوائی اس لیے تجویز کی گئی ہے لعلکم تتقون. نماز تم پر فرض کر دی گئی ہے. اللہ کیوں فرض کیے؟ کہا اقامت صلاۃ سے تقوی کی منزل حاصل ہوگی. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا, اقامت صلاۃ پر آ جاؤ اور اقامت صلاۃ کے راستے پر چل کر واتقوا, متقی بن جاؤ. زکوٰۃ کو لے لیں, صدقات کو لے لیں, اللہ نے اس کا بھی ایک ہی مقصد, وہی مقصد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. زکوٰۃ و صدقات کا مقصد بھی تقوی کا حصول. حج بہت بڑی عبادت ہے, اللہ اس کا کیا مقصد ہے؟ تفریح ہو جائے گی, گھومیں گے پھریں گے, کہا اس کا بھی یہ وہی مقصد ہے جو نماز کا تھا, جو روزے کا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. اے عقل مندو, حج سے میری تقوی تک پہنچنے کی کوشش کرنا, اس کو سیر اور تفریح نہ بنا لینا. یہ دیکھنا کہ اس حج کے سفر پر تقوی تک رسائی ہوئی نہیں ہوئی. قربانی آ جائے گی, اللہ کہتا ہے قربانی کا بھی وہی مقصد ہے, مقصد ایک ہی ہے بس. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو گوشت ووشت نہیں چاہیے, تم کھاؤ, تم پیو, تم کھاؤ, تکے بناؤ, بوٹیاں بناؤ, پارٹیاں کرو, اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ, ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارا گوشت. تمہارا گوشت تمہارے حوالے.
ولا دماؤها، نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ میرا بندہ اس عبادت کے ذریعے سے تقوی کی منزل تک پہنچ جائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے بھی، اوت الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، رسل آئے، پیغمبر آئے، کتابیں نازل ہوئیں، دین اور شریعت اللہ نے لوگوں کی طرف بھیجا، ان سب کو اللہ نے یہی حکم دیا تھا، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی اللہ یہی حکم دے رہا ہے، ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی یہ ہے مقصود اور مطلوب۔ اور میں تقوی کے بارے میں رمضان سے قبل 2-3 باتیں اختصار کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ تقوی جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، اور جب تقوی دل کے اندر آ جائے، اس لیے کہ تقوی تو بہت ہی کمیاب قیمتی جوہر ہے نا، کہ ہر عبادت کا مقصد حصول تقوی، تو وہ بہت قیمتی شے ہے، تو اللہ نے اس قیمتی شے کو رکھنے کے لیے جسم کے تمام اعضاء میں سب سے قیمتی عضو کا انتخاب کیا، جگہ کا انتخاب کیا، وہ تھا انسان کا دل، اور فرمایا خبردار، جسم کے اندر ایک ایسا عضو ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو جسم کے سارے اعضاء صحیح ہو جائیں گے، وہ اگر بگڑ گیا جسم کے سارے اعضاء بگڑ جائیں گے، وہ دل ہے۔ تو اس قیمتی جوہر کو اللہ نے ایک قیمتی عضو کے اندر رکھا، اور جب دل کے اندر تقوی آ جائے تو پھر اس کے اثرات اور اس کے نتائج انسان کے ظاہر کے میں، انسان کے اعضاء اور جوارح میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جب دل پمپ کرتا ہے اور خون کو جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچاتا ہے، ایک ایک رگ تک پہنچاتا ہے، ایک ایک عضو تک پہنچاتا ہے، ایک ایک دانت تک پہنچاتا ہے، تو یہ جو پمپ کرتا ہے نا، اگر دل میں تقوی ہوگا تو جسم کے ایک ایک عضو میں وہ تقوی ظاہر ہوگا۔ آنکھوں کے اندر شرم و حیا کا سرما لگ جائے گا، جب دل کے اثرات، تقوی کے اثرات آنکھوں تک پہنچیں گے تو وہ اثرات شرم و حیا کا آنکھوں میں سرما لگا دیں گے، آنکھوں کی بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی آنکھوں کی ختم ہو جائے گی، کانوں تک پہنچیں گے تو کانوں کی سماعت پاکیزہ ہو جائے گی، یہ تقوی کے اثرات زبان تک پہنچیں گے تو پھر زبان سچائی، صدق، سچائی کے ساتھ، سچائی کی مہر لگ جائے گی زبان پر، پاؤں تک پہنچیں گے تو پاؤں گناہ کی طرف چلنا چھوڑ دیں گے، دماغ تک پہنچیں گے اثرات تو دماغ، انسان کی سوچ پاکیزہ ہو جائے گی، اس کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے، اس کے تفکرات پاکیزہ ہو جائیں گے، تصورات اس کے پاکیزہ ہو جائیں گے۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں ایک اور چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس سے بڑھ کر تقوی کے بھی لیول ہیں، تقوی کے بھی لیول ہیں، ان کو ذرا سمجھنا ہے آج کی جمعے کی اس نشست میں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور روزہ ہمیں کہاں پہنچاتا ہے؟ تقوی کا پہلا اسٹیج، تقوی کا پہلا لیول یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ تقوی کا پہلا لیول ہے، اللہ کا ڈر۔ اگر ہم نے اسی پر اکتفا کر لیا، اللہ کا ڈر ہے جی، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کوئی خوفناک چیز ہے، نعوذ باللہ کوئی بھیانک چیز ہے اللہ کا ڈر، یا آپ ڈریں، اللہ سے ڈرائیں بچوں کو، نہیں، وہ تو حسینوں کا حسین، خوبصورتوں کا خوبصورت، سب سے زیادہ جمیل، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اگر انسان اس لیول کے تقوی تک رسائی حاصل کر لے اور اسی پر رک جائے تو وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔
میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. اللہ کا ڈر ہے، یہ پہلا لیول ہے. اور آپ کہیں گے جی یہ لیول، یہ تقوی کے سٹیج کہاں سے لے کر آ گئے آپ؟ اللہ کا قرآن ہے. لیس علی الذین، الفاظ سنیے گا اللہ کے قرآن کے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا واحسنوا. 3 مرتبہ اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. 3 لیول ہیں، 3 سٹیج ہیں تقوی کے. اگر ڈر ہے، خوف ہے صرف اور بس، یاد رکھیے گا تو وہ انسان شیطان ہے. اس لیے کہ ڈر اور خوف شیطان کے اندر بھی اللہ کا تھا اور ہے. ڈر خوف شیطان کے اندر تھا بھی اور ہے بھی. آپ کہیں گے شیطان کے اندر خوف کہاں سے آ گیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے 28واں پارہ سورہ حشر، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں جو رب العالمین ہے. ایک اور مقام بھی ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. یہ اللہ نے شیطان کی تقریر قرآن میں ذکر کی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ کہتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب یہ آیا، کافروں کی ہمت بندھانے، ان کی پشت پناہی کرنے، کہنے لگا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. 313 ہی ہے، تم 1000 ہو. ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، تمہارے پاس سواریاں ہیں. ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تم مسلح ہو. میں تمہارے ساتھ ہوں. لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں آسمان سے، مسلح فرشتے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ. اللہ نے 1000 فرشتے مسلح اتار دیے. مسلح، اسلحے سے لیس، آسمان سے اسلحہ زمین پر اتر رہا ہے اور وہ شیطان دیکھ رہے. بلا ان تصبروا وتتقوا یاتیکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اور اللہ کہہ رہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈٹے رہو، جمے رہو. 1000 نہیں، میں 5000 مسلح فرشتوں کا لشکر اور بھیج رہا ہوں. شیطان نے یہ جب دیکھا تو نکص علی عقبیہ، پیچھے ہٹنے لگا ایڑیوں کے بل. جس طرح کوئی انتہائی ڈرا ہوا جب ڈر کے بھاگتا ہے نا تو پہلے تھوڑا سا الٹے قدم بھاگتا ہے کہ مڑنے میں دیر لگے گی، تھوڑا سا پیچھے تو ہٹوں میں. لوگوں نے کہا میاں کہاں جا رہے ہو؟ تم تو ہمارے ساتھ تھے، بہت ڈرے ہوئے لگ رہا ہو، کیا ہو گیا؟ بڑے خوفزدہ لگ رہا ہو. کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، اور بے وقوفو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، میں اللہ کا ڈر رکھتا ہوں. یاد رکھیے اگر تقوی کا یہ لیول ہے کہ انسان کو صرف اللہ کا ڈر ہے لیکن اور اسی پر آ کے رک گیا وہ، تو وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے. تقوی کا دوسرا لیول بھی ہے. اور یہ تقوی حصہ حصہ بڑھتا ہے جس طرح ایمان بڑھتا ہے. جس کی دل کی زمین پر تقوی کا بیج لگ جائے اس کو چاہیے اس کا خیال کرے، اس کی آبیاری کرے. جتنی تقوی کی جڑیں گہری ہوتی رہیں گی، پھر سن لی الفاظ، جس کی دل کی زمین پر تقوی کی جڑیں جتنی گہری ہوتی رہیں گی اتنا ہی وہ تنا، وہ اس کی جھاڑیاں وہ بڑھتی رہیں گی، وہ پھلتا رہے گا، وہ پھولتا رہے گا. یاد رکھیے جتنا درخت بڑا ہوتا ہے اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں.
ایسا نہیں ہوتا کہ درخت بہت بڑا اور جڑ چھوٹی سی، ایسا نہیں ہوتا. اس کی جڑیں زمین کے اندر پھیلتی چلی جاتی ہیں. اس تناور درخت کی قوت، اس کی طاقت، اس کی وہ گہری جڑیں ہوتی ہیں. تقوی کے اوپر اپنے آپ کو جما لینا، یہ ہے دوسرا لیول. اعمال صالحہ کی شاخیں بڑھتی چلی جائیں اور ایک وقت آئے کہ وہ شاخیں بڑھ جائیں، پھر وہ پھلدار بھی بن جائیں، ان میں پھل لگنے لگ جائیں. اب اس درخت کا لگانے کا، پودا لگانے کا، بیج بونے کا مقصد حاصل ہو گیا. جبھی اللہ نے اس آیت میں 3 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. اس تقوی نے اس کو احسان کی منزل تک پہنچا دیا. میں واپس آتا ہوں، میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں آج کی جمعے کی اس نشست میں وہ سمجھ لیں. یہاں تک تو گفتگو سمجھ میں آ گئی. تمام عبادات کا مقصد حصول تقوی ہے، اور تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی ایک ہی وقت کے اندر ڈرنا بھی اور بچنا بھی. اس کو سمجھ لیں. یہ دوسری بات ہے جو اب میں نے ذکر کی ہے. ایسا ڈر جو گناہ سے بچا دے. یہ بھی اپنی طرف سے کوئی فلسفہ بیان نہیں کر رہا میں. آئیے آپ کو دعا سناؤں. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من مجلس حتی یدعو بہؤلاء الکلمات لاصحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسا ہوا ہوگا، صحابہ کہتے ہیں بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی مجلس سے اٹھیں اور آپ نے یہ دعا اللہ سے نہ مانگ لی ہو. دعا کیا ہے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معصیتک. کیا الفاظ ہیں! اللہ اکبر. کیا مانگا اللہ کے نبی نے اللہ سے. اللہم اقسم لنا من خشیتک. یا اللہ تیرا ڈر تو ہے، لیکن تقوی کے حصول کے لیے یہ ڈر کافی نہیں ہے. اپنی ایسی خشیت مقدر کر دے، اپنی ایسی خشیت ہمارے لیے مقدر کر دے، متعین کر دے. اپنی ایسی خشیت دے دے، اپنا ایسا خوف دے دے. ارے کون سی خشیت، کیسا خوف؟ ما تحول بہ بیننا وبین معصیتک. جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان وہ خشیت، وہ خوف حائل ہو جائے، رک جائے، اور ہم اس گناہ سے بچ جائیں. اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم گناہ سے بچ جائیں. یہ ہے اصل ڈر. یہ ہے اصل ڈر. اور اگر ڈرے صرف یہ زبان پر ہے کہ جی اللہ کا ڈر ہے، بہت ڈر ہے اللہ کا، لیکن گناہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے. اصل ڈر وہ ہے کہ جو آپ کو گناہ سے بچا دے، وہ ہے ڈر، اصل ڈر. تو ڈرنا اور بچنا، تقوی کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اب اگر ہماری زندگی میں صرف ڈرنا ہے، بچنا نہیں ہے، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کون بچ سکتا ہے؟ مولوی صاحب گناہ تو ہوتے ہی ہیں. میں پچھلی جمعے کی تقریروں میں، یہی آس پاس کے جمعوں میں بتا چکا ہوں کہ اللہ سے ڈرنے کا کوئی حق تو ادا نہیں کر سکتا. اللہ سے ڈرنے کا حق تو یہ ہے کہ گناہ کرے ہی نہ. حق تقاتہ کا مطلب اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ سے اس طرح ڈرو، اللہ کا تقوی اس طرح اختیار کرو جس طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے تم پر. حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ نے ایک آیت اور اتاری، فاتقوا اللہ ما استطعتم. اپنی سی پوری کوشش کر کے دکھاؤ بچنے کی، لیکن پھر بھی گناہ ہو جائیں گے. تو بچنے کی یہ کوشش، یہ حق کا تقاتہ کے مرتبے پر پہنچا دیتی ہے انسان کو. تو اپنی سی پوری کوشش ہونی چاہیے. تو ڈرنا اور بچنا یہ دو چیزیں ہو گئیں اب تک. اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں.
اللہ اکبر. روزے کی کوالٹی کیا ہے؟ روزہ کس طرح تقوی کو پیدا کرتا ہے؟ سمجھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں نے پہلے ذکر نہیں کری آپ کے سامنے، شاید میں پہلی مرتبہ ذکر کر رہا ہوں. روزے کی بہت ساری خصوصیات ہیں. مجھے یاد ہے تقریباً 2016 یا 17 میں نے روزے کی 8 خصوصیتیں آپ کے سامنے بیان کری تھیں مختلف جمعوں کے اندر. ایک روزے کی بڑی اہم پاور، روزے کی بڑی اہم خصوصیت، وہ آپ کے سامنے اس جمعے کی نشست میں رکھ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو روزے کی حالت میں ذرا ٹٹولیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہاں کھڑے ہیں. ڈرنا اور بچنا سمجھ لیا، لیکن اب اس سے بھی آگے بڑھنا ہے، اس سے بھی آگے بڑھنا ہے، اور اس سے آگے ہمیں روزہ پہنچاتا ہے. ایک ہے تقوی جس میں ڈرنا اور بچنا آ گیا، ایک اس سے بھی بڑھ کر چیز ہے، وہ ہے تقوی کی سپرلیٹو ڈگری. تقوی کا کلائمیکس، تقوی کا کلائمیکس اور تقوی کی سپرلیٹو ڈگری، وہاں تک روزہ ہمیں پہنچاتا ہے. روزہ، اور وہ کیا ہے تقوی کی؟ وہ سب سے بڑی ڈگری، تقوی کا سب سے اونچا مرتبہ، جس کو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا قرآن مجید کی. میں نے کہا تھا ایک ہی آیت میں 3 دفعہ اللہ نے تقوی کا ذکر کیا، اور تیسری مرتبہ فرمایا واتقوا واحسنوا. جن کا تقوی ان کو محسن بنا دے، محسن. جن کا تقوی ان کو احسان کی منزل پر پہنچا دے. احسان کی منزل پر پہنچانے کا مطلب ذرا سمجھ لیجئے. تقوی میں توحید پیدا ہو جائے، تقوی میں توحید پیدا ہو جائے. تقوی میں توحید کیسے پیدا ہوگی؟ توحید کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ تقوی میں وحدت. کیا مطلب تقوی میں وحدت کا، تقوی میں توحید کا؟ صرف اور صرف اللہ کا ڈر، اور اس ہی کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا، بچنا. ڈرنا اور بچنا تو سمجھ گئے نا؟ اب یہ ڈرنا اور بچنا وہ اجتماعی زندگی میں اگر ہوا، جلوت کی زندگی میں اگر ہوا کہ سب کے سامنے ایک گناہ کو کرنے سے ڈرتے بھی ہیں اور بچتے بھی ہیں. ڈرتے کس سے؟ عزت چلی جائے گی، لوگ کیا کہیں گے. بچتے بھی ہیں کہ نہیں کرو بھائی. جلوت کی زندگی میں، اجتماعی زندگی کے اندر ایک آدمی اگر گناہ نہیں کر رہا تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں نا بھائی. 2 سبب ہو سکتے ہیں گناہ کے نہ کرنے کے. ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس لیے گناہ نہیں کر رہا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک دوسرا بھی آپشن ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس لیے گناہ نہیں کر رہا کہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے. یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں. لیکن تنہائی میں جا کر، خلوت میں جا کر، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ متقین کون ہے؟ کہا ان کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب. وہ تقوی کی منزلوں سے پہلی منزل سے دوسری، دوسری سے تیسری منزل پر پہنچ کے دکھاتے ہیں. یؤمنون بالغیب. وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن اس غیبوبت میں، لوگوں کے نہ ہونے میں، وہ اللہ سے ڈر کے دکھاتے ہیں. اللہ پر ایمان ہوتا ہے ان کا. الذین یؤمنون بالغیب. تو لوگوں کی موجودگی میں، اجتماعی زندگی میں، جلوت کی زندگی میں اگر گناہ نہیں کر رہا تو اس کی 2 وجہ ممکن ہیں. ہو سکتا ہے اس لیے گناہ نہیں کر رہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس لیے گناہ نہیں کر رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن میرے بھائی، خلوت کی زندگی میں، تنہائی میں،
جہاں آدمی اکیلا ہوتا ہے. انفرادی زندگی میں اگر کوئی بندہ گناہ نہیں کر رہا تو اس کی دو وجہ نہیں ہو سکتی کہ بھئی اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو ہیں ہی نہیں. سمجھیے گا ذرا, تنہائی میں خلوت میں اگر وہ گناہ نہیں کر رہا تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے. وہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور اگر سمجھ, آخری جملہ عرض کر رہا ہوں میں, اور اگر جلوت کی زندگی میں گناہ نہیں کر رہا, جو گناہ جلوت میں نہیں کر رہا, لوگوں کے سامنے نہیں کر رہا, اجتماعی زندگی میں نہیں کر رہا, اور وہی گناہ اگر خلوت میں کر رہا ہے وہی گناہ, تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جلوت کی زندگی میں بھی جو گناہ نہیں کر رہا تھا نا, وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کر رہا تھا. تو اس کی جلوت بھی خراب, اس کی خلوت بھی خراب, اس کی اجتماعی زندگی بھی برباد, اس کی انفرادی زندگی بھی برباد, کیونکہ یہ تو لوگوں کا ڈر رکھتا ہے. اور اللہ اکبر, کسی نے کیا خوب کہا ہے, یا من, اے وہ شخص, اے وہ شخص جس نے اہون علی اللہ, جس نے اللہ کو سب سے ہلکا جانا. سب سے ہلکا تو نے اللہ کو جانا. باپ کا ڈر ہے, گناہ نہیں کرتا. شوہر کا ڈر ہے, عورت اس لیے گناہ نہیں کر رہی. دادا کا, نانا کا ڈر ہے. ہاں الفاظ یاد آ گئے, یا من جعل اللہ اہون الناس الیک. او بدبخت, اللہ کو سب سے ہلکا جانا تو نے, باپ سے ہلکا جانا, دادا نانا سے ہلکا جانا, لوگوں سے ہلکا جانا تو نے اللہ کو. لوگوں کی حیا کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا. باپ کی حیا ہے تجھے, دادا کی حیا ہے, عالم کی حیا ہے, لوگوں کی حیا ہے, خاندان کی حیا ہے, تجھے اللہ کی حیا نہیں ہے. تیرا اللہ اتنا نعوذ باللہ گیا گزرا ہو گیا کہ اس کی کوئی تجھے شرم اور حیا نہیں ہے. جو گناہ لوگوں کے سامنے تو نہیں کرتا وہی گناہ تو اللہ کے سامنے کر لیتا ہے. اللہ کو سب سے ہلکا جانا. یا من جعل اللہ اہون الناس الیہ. اب تقوی کی وحدت کو سمجھ لیں. تقوی کی وحدت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. تقوی کی توحید, تقوی کی توحید یہ ہے, اللہ کیا فرماتے ہیں, لا تخافوہم وخافونی. لوگوں کے ڈر نہیں, لوگوں کا ڈر نہیں, صرف میرا ڈر. لا تخشوا الناس واخشونی. اور لوگوں سے مت ڈرنا, مجھ سے ڈرنا. آپ کہیں گے توحید کہاں سے آ گئی؟ توحید, آئیے میں آپ کو توحید سمجھاؤں. اللہ کے قرآن کے اندر تقوی کی توحید, اللہ کے الفاظ سنیے گا قرآن کے, وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. پھر جملہ دہرا دوں اللہ کا, وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. یہ قرآن ہے. یہ ایایا سمجھتے ہیں؟ ایایا, ایایا کا معنی آپ کو سورہ فاتحہ میں آئے گا سمجھ میں. ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ وَإِيَّايَ اسی سے نکلا ہے. ایاک کا ترجمہ کیا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایایا خاص تیری ہی, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اور اگر الفاظ ایایا اگر نہ ہوتا تو توحید نہیں ہوتی. سمجھیے گا, اگر ایاک نہ ہوتا سورہ فاتحہ میں تو توحید نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس کے لیے جملہ کیا ہوتا ہے؟ نعبدو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یوں کہو نعبدو کا, نہیں, اس لیے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی بھی کرتے ہیں. تو عبادت میں توحید نہیں رہی. اللہ نے عبادت میں توحید کو پیدا کرنے کے لیے کہا نعبدو بعد میں کہو, ایاک پہلے کہو. عبادت بعد میں کرنا, توحید پہلے بتاؤ اپنی. ایاک کا ترجمہ ہے خاص تیری ہی, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. توحید پہلے, عبادت بعد میں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں.
ہے توحید. اب ایایا کو اگر آپ ایاکا کو سمجھ لیا تو اب ایایا کو بھی سمجھیں. ایایا واحد متکلم ہے, ترجمہ کیا ہوگا؟ ایایا فتقون. اب سمجھنے میں آسانی ہوگی, توجہ پوری رکھیے گا بھائی. میں بھی روزے میں, آپ یقین جانیے گا مجھے بخار چڑھا ہوا ہے 2-3 دن سے, لیکن میں نے کہا اللہ ہمت دے گا اور اللہ اجر بھی زیادہ دے گا انشاءاللہ. دعوت و تبلیغ کا کام انشاءاللہ اگر بیماری میں ہوگا اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا. تو ذرا ترجمہ سنیے گا, وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اللہ کہتا ہے مجھ ہی سے ڈرو, بس میرا ہی تقوی اختیار کرو. آپ کہیں گے تب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سوالات تو آئیں گے, یار ہم تو چھپکلی سے ڈرتے ہیں, ہماری بیگم تو چوہے سے ڈرتی ہیں. اب وہ تو ڈر ہے, یہ تو تقوی میں توحید نہیں آئی. ایک آدمی شیر سے ڈرتا ہے, سانپ سے ڈرتا ہے, عدالت سے ڈرتا ہے, وغیرہ وغیرہ, جیل سے ڈرتا ہے, پولیس سے ڈرتا ہے, فوج سے ڈرتا ہے, دشمنوں سے ڈرتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ میرا ڈر, خالق کا ڈر مخلوق کے ڈر پر غالب رہے ہمیشہ. سمجھ لیں اچھی طرح, خالق کا ڈر مخلوق کے ڈر سے ہمیشہ غالب رہے. اللہ اکبر, اس کی مثال ہے. اور شریعت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو واقعتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثالیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ غامدیہ, اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے, بخاری کے بعد درج ہے. جاءت غامدیۃ, ایک عورت, اس سے ایک غلطی سرزد ہو گئی, زنا ہو گیا, بدکاری ہو گئی, تھی شادی شدہ, آ گئی اللہ کے پیغمبر کے پاس. فقالت, کہنے لگی, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, انی قد زنیت فطہرنی, میں نے زنا کر لیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں, فطہرنی, آپ مجھ پر حد نافذ کر کے مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی, آپ نے منہ پھیر لیا, وہ ادھر سے آ گئی جہاں آپ نے منہ کیا, الفاظ دہرائے. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ یہ تو جا ہی نہیں رہی, آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ رَدَّهَا, فرمایا جاؤ اپنے گھر, جا کے بیٹھ جاؤ اپنے گھر. چلی گئی. اللہ اکبر, آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں, صبح کا کیا ہوا گناہ شام کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں, آج کا کیا ہوا گناہ آنے والے کل کے دن یاد ہی نہیں ہوتا. ایک ہفتے پہلے کون کون سے گناہ کیے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک مہینے پہلے, ایک سال پہلے, 5 سال پہلے کون کون سے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یاد ہی نہیں ہے. ایسے بے فکرے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے گناہ کیے ہی نہیں ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ دوسرا دن ہوا اللہ کے پیغمبر کے پاس پھر آ گئی اور وہی الفاظ دہرانے لگی. فلما کان الغد قالت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے یہ تو بتائیے, لما تردنی, آپ نے مجھے واپس کیوں کر دیا. یعنی تقوی کا عالم دیکھیے کہ وہ کتنا ڈر گئی, سہم گئی کہ میری تو توبہ بھی قبول ہونے کا ایک راستہ نظر آ رہا تھا کہ مجھے رجم کیا جائے گا, مجھ پر حد نافذ ہوگی, میں پاک ہو جاؤں گی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہاں کھڑی ہوئی تھی, تقوی کی کون سی منزل پر. پھر آئی, کہنے لگی لِمَا تَرُدَّنِي, آپ نے مجھے واپس کیوں کر دیا. فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَىٰ, اللہ کی قسم میں تو پریگننٹ ہوں, میں حاملہ ہوں, میرے پاس ثبوت ہے, آپ مجھ پر اللہ کی حد نافذ کر دیجئے. قال, آپ نے فرمایا فذهبی, جاؤ واپس چلی جاؤ. صحیح ہے تم نے اقرار جرم کر لیا, اس کی سزا جانتی ہو. جی ہاں جانتی ہوں. تمہیں رجم کیا جائے گا. جی ہاں میں رجم کے لیے تیار ہوں. رجم کسے کہتے ہیں؟ رجم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے تو اس کو ایک چوراہے پر, ایک میدان میں زمین میں کھڈا کر کے کھود کر اس کو زمین کے اوپر کھڑا کر دیا جائے اور اس کا گردن والا حصہ زمین سے اوپر, پورا
5 فٹ کا وجود زمین میں دھسا دو، صرف اس کی گردن، اس کا چہرہ، اس کا سر اوپر رکھو، اور چاروں طرف سے لوگ پتھر لے کے کھڑے ہو جائیں اور اس کو پتھر مارتے رہیں، اس وقت تک مارتے رہیں، آنکھ پہ لگے، کان پہ لگے، سر پہ لگے، چہرے پہ لگے، اس کو مارتے رہیں پتھر، اتنے پتھر، ایک مارنے والا نہیں بلکہ ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہوتی رہے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے۔ اس کو رجم کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اس وقت آنا، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، حتی تلیدی، یہاں تک کہ تو بچے کو پیدا کر لے پھر آنا۔ پھر چلی گئی۔ فلما ولدت اتته بالصبی، اللہ کی قسم کبھی میں یہ حدیث غور سے پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ کوئی بچہ ایک دن میں پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، 9 مہینے لگتے ہیں، 9 مہینے۔ اس بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں پالنے کے بعد 9 مہینے پہلے کیا ہوا گناہ اس کے دماغ پر، اس کے سر پہ سوار، بھول جائے 9 مہینے کے اندر۔ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا پولیس کو، فوج کو، صحابہ کو، جاؤ پکڑ کے لے کر آؤ اس کو، نہیں، کسی عدالت نے اس کے جرم پر اس کو پکڑا نہیں تھا، اس کو سزا نہیں سنائی تھی، وہ خود آئی تھی چل کر اپنے پاؤں پر، جانتی تھی رجم کسے کہتے ہیں۔ اس کو نہ اپنی عزت کی پرواہ تھی، سمجھیے گا، اس کو نہ اپنی جان کا ڈر، نہ اپنی عزت کا ڈر، نہ اپنی آبرو کا ڈر ہے نا۔ یہ حقیقت، راستہ کھلے گا کیوں مارا جا رہا ہے پتھر، ہر کوئی جانے گا۔ نہ اس کو اپنی بہنوں کی عزت اور آبرو کا ڈر، نہ اس کو اپنے ماں اور باپ کی عزت اور آبرو کا ڈر، نہ اس کو اپنے بھائیوں کی عزت اور آبرو کا ڈر، نہ اس کو اپنے خاندان، کنبہ اور قبیلے کی عزت اور آبرو کا ڈر۔ کہا سارے ڈر ایک طرف اور اللہ کا ڈر ایک طرف۔ لا تخافوہم وخافونی، لا تخشوا الناس واخشونی، وإياي فاتقون، تقوی میں کوئی توحید کو اگر پیدا کر دے۔ 9 مہینے کے بعد پھر آ گئی، اور اب جو آئی حدیث کے الفاظ ہیں، اتته بالصبی فی خرقۃ، ایک کپڑے میں لپیٹ کر، اور کہنے لگی ھذا قد ولدتہ، یہ میں نے بچہ پیدا کر دیا۔ قال، آپ نے فرمایا یہ نومولود بچہ جس کی گردن نہیں ٹھہر رہی، جس کو ماں کے ہاتھوں کے علاوہ دوسرے ہاتھ سنبھالتے بھی بڑی مشکل سے ہوں گے، اس نومولود بچے کو اس کیفیت اور اس حالت میں لے کے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جا اذهبی اور فرضعیہ حتی تفطمیہ، اس کو جا کر دودھ پلا، اسے فیڈ کروا۔ پھر چلی گئی۔ کیوں جی، ایک ہفتے میں بس فیڈ کرا کے بچہ ہو جاتا ہے؟ صحیح، حولین کاملین، 2 سال مکمل، رضاعت کے 2 سال۔ پھر چلی گئی اور رضاعت کے 2 سال گزارے، بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا، اور 2 سال تک دودھ پلانے کے بعد پھر اس بچے کو جب لے کر آئی، فلما فطمتہ اتتہ بالصبی، اپنے بچے کو لے کر کے آئی، فی یدہ کسرۃ خبز، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہ تھے اللہ سے ڈرنے والے، یہ تھے اللہ کا صرف اور صرف اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ۔ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا۔ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں نومولود بچے کے ہاتھ میں 6 مہینے کے بعد بھی ٹکڑا ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ روٹی کھانے کے قابل 2 سالوں کے بعد جا کے ہوتا ہے۔ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ فدفع الصبی، اللہ کے رسول نے اس بچے کو لیا، ایک شخص سے پوچھا کون ہے جو اس کی کفالت کرے؟ ایک نے کہا میں پالوں گا۔ مسلمانوں کے ایک آدمی کو آپ نے حوالے کر دیا۔ ثم امر بہا، آپ نے حکم دیا۔ کب کا واقعہ ہے؟ کل کا، پرسوں کا، 1 ہفتے پہلے بدکاری کی تھی، 1 مہینہ ہوا تھا، سالوں گزر گئے، لیکن اپنا وہ گناہ یاد ہے اس کو،
اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس گناہ کی معافی اگر ملے گی تو رجم سے ملے گی، اس گناہ کی معافی رجم سے ہی ملے گی، یہ کفارہ ہے۔ آ گئی اللہ کے پیغمبر کے پاس، آپ نے حکم دیا صحابہ کو اس کو لے جاؤ، فحفر لها الى صدرها، حدیث کے الفاظ ہیں زمین کھودی گئی، اس کو اس کے سینے تک زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ وَأَمَرَ النَّاسِ، لوگوں کو حکم دیا، فَرَجَمُوهَا، انہوں نے اس عورت کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دیے، اور پھر پتھر مارتے رہے۔ فَيَقْبَلُ خالد بن ولید، صحابی رسول ہیں خالد بن ولید، وہ آ گئے کہ میں بھی پتھر ماروں۔ پتھر اٹھایا، فرما راسہا، اس کے سر کا نشانہ لے کر پتھر مارا، فتنزہ الدم علی وجہ خالد، اس کے سر سے خون کا فوارہ نکلا، اور وہ خون خالد بن ولید کے چہرے پہ آ کے لگا۔ اچھا، اب تصور تو یہ بھی ہے نا کہ ایک بدکارہ عورت، ایک زانیہ عورت، اس کا ناپاک خون وہ میرے چہرے پہ آگے جا کے لگا۔ خالد بن ولید سے رہا نہیں گیا، فسبھا سبًا، اس عورت کو برے الفاظ سے یاد کیا۔ سب کہتے ہیں، ہماری اردو زبان میں تو کہتے ہیں گالی دی، یہاں گالی کا ترجمہ نہیں، یعنی زبان سے ایسے الفاظ، مثلا بدکارہ عورت کا خون لگ گیا، یار ایک زانیہ عورت کا، ایک پلید عورت کا خون لگ گیا، ایسے الفاظ۔ فسبھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ خالد بن ولید نے کیا کہا۔ فقال، آپ نے فرمایا، مہلن یا خالد، او خالد ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، چپ ہو جاؤ، کیا کہہ رہے ہو تم یہ؟ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم۔ پتہ ہے اس عورت کے بارے میں جس کو تم ناپاک کہہ رہے ہو، پلید کہہ رہے ہو، بدکارہ کہہ رہے ہو، زانیہ کہہ رہے ہو، اس نے ان دنوں میں، ان ہفتوں میں، ان مہینوں میں، ان سالوں میں اللہ سے ایسی توبہ کی ہے، مسلسل ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ اس نے اپنے سال گزار دیے، اور ایسی اللہ سے توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ تو اس کے لیے کافی ہو گئی، لیکن اگر اس کی توبہ کو اللہ اٹھائے اور مدینہ کے 70 گناہگاروں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ 70 گناہگاروں کو بغیر توبہ کے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ 70 گناہگار جو اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہیں کریں گے، اللہ کہیں گے کہ اس ایک عورت کی توبہ تم 70 گناہگاروں کے لیے کافی ہے، جاؤ جنت کے اندر۔ لا تخافوہم وخافونی، روزہ کیا کرتا ہے؟ روزے کی پاور یہ ہے کہ روزہ تقوی میں توحید کو پیدا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح پیدا کرتا ہے؟ ذرا وہ سمجھ لیجیے، بس بات ختم ہو رہی ہے۔ تقوی میں توحید اس طرح پیدا کرتا ہے کہ جلوت والی زندگی سے جب روزے دار نکل کر خلوت والی زندگی میں جاتا ہے، بارہا جاتا ہے، اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا ہے، کچن میں اکیلا ہوتا ہے، بہت ساری نعمتوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور بھوک بھی لگی ہوتی ہے، نہیں کھاتا، پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، نہیں پیتا، ہے نا ایسا؟ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ روزے دار کہتا ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا تھا نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ مجھے صرف تیرے ہی ڈر ہے، ورنہ نعمتیں موجود ہیں، میں نے اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ باپ کا ڈر تھا اس لیے نہیں کھا رہا، باپ موجود نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے باپ کا، اللہ نعمتیں موجود ہیں، مجھے اپنی ماں کا ڈر نہیں ہے، مجھے لوگوں کا ڈر نہیں ہے، اگر لوگوں کا ڈر ہوتا تو پھر آپ کہہ دیتے کہ تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کھا رہا، اللہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ مجھے صرف اور صرف تیرا ڈر ہے، صرف تیرا ڈر ہے، میں صرف تجھ سے ڈرتا ہوں۔
یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے روزہ بندے کے اندر. اور یاد رکھیے اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں, اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. صحابہ کرام جو شکار کے شوقین تھے, حج کے احرام کو پہن کر دل میں خیال آیا کہ ہم احرام میں حالت احرام کے اندر ہم شکار کر لیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا. اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن اللہ نے پھر ان کو آزمایا. اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم. اب احرام کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, سفر کر رہے ہیں اور شکاری بھی ہیں, اور شکار سامنے آ گیا. سنیے گا اور کتنا قریب آ گیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے تنالہ ایدیکم, اتنا قریب آ گیا کہ ہاتھوں سے بھی پکڑ لیں. ورماحکم, رماح کہتے ہیں, رمحن کہتے ہیں نیزے کو. تیر دور تک جاتا ہے, نیزہ دور تک نہیں جاتا. اتنے قریب آ گئے کہ اگر نیزہ اٹھائیں اور اس نیزہ اس کے جسم پر مار دیں تو شکار ہاتھ لگ جائے. اتنا قریب آ گئے کہ اپنے جسم سے آپ کے جسم کو کھجلا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اتنے قریب آ گئے شکار کہ اپنے جسم کو ہمارے جسم کے ساتھ رگڑ رہے ہیں. سر ہم نے دیکھا ہوا نا بلی کو گزرتی ہے ذرا چپک کے گزرتی ہے, اتنے قریب. اب ذرا ایمان سے بتائیے ایک شکاری ہو, شکار کا شوقین ہو, اور اس کو تو اول شکار ملتا ہی نہیں ہے, اور اگر اس کو شکار مل جائے اور اس طرح مل جائے کہ اسے قریب آ جائے, اتنا قریب آ جائے کہ ہاتھ سے پکڑ لے, اتنا قریب آ جائے کہ نیزے سے مار کر اس پر قابو پا لے, اتنا قریب آ جائے کہ جسم کو کھجلا رہا ہو, دل نہیں مچلے گا پکڑ لو اس کو یار. لیکن صحابہ اس شکار کو شکار نہیں کر رہے. اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے بھیجا اس شکار کو تمہارے قریب, جو بدکتا تھا, جو بھاگتا تھا, میں نے اس لیے قریب بھیجا. اللہ کس لیے؟ سنیے گا الفاظ, لِيَعْلَمَ اللَّهُ, تاکہ اللہ دیکھ لے, اللہ جان لے, مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ, کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے سب کی غیبوبت میں, جو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کے نبی نہیں دیکھ رہے تھے, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, چاہتے پکڑ لیتے لیکن نہیں پکڑا. اللہ میں بھی اس لیے کھانا نہیں کھا رہا, پینا پانی نہیں پی رہا, پیاس لگی ہے, بھوک لگی ہے, تاکہ تو جان لے کہ میں صرف تجھ سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان بالغیب یہ روزے کی روح ہے. اللہ ہمیں اس روزے کے ذریعے سے ہمارے ایمان بالغیب کو مضبوط بنا دے, ہماری خلوتوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.